الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے ذات کا شکر ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہم یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضریات جناب پاک کو منظور فرمائے اور جو بھی یہاں بیان ہو اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے چونکہ جماعت ثانی کا مہینہ ہے اور 3 جماعت ثانی حضرت سیدہ کائنات ملکہ خواتین کی جنت اور حضور علیہ السلام آپ کی لاڈلی شہیدی صاحبزادی حضرت سیدۃ النساء حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت اور ملانے بائی شمالی ثانی وہ تاجدار شہادت یار غار پہلے محبت حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یوم وصال. تو ان ہستیوں کے تذکرے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. آج میں نے شہزادی کائنات سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پاک کو راضی تقسیم پیش کرنے کے لیے اور اپنا نصیب سنبھالنے کے لیے چند موقع ہوئے. اللہ تعالیٰ اس فکر کو سب کی اللہ تعالیٰ ہماری دین دنیا آخرت دے. ویسے تو وہ ہستیاں ہمارے ذکر کی محتاج نہیں ہیں بلکہ ہم ان کا ذکر کر کے ان کے ذکر کا کرنے کا ہم محتاج ہیں. ان کا ذکر کر کے ہم اپنا نصیب سنبھالتے ہیں. ورنہ وہ بنیں گے جنت بعد میں بنی ان کے مالک رب نے پہلے بنا. کائنات بعد میں بنی ان کی سرداری اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں پہلے دی. کیونکہ اگر یہ نہ ہو، اگر مکین نہ ہو تو مکان وجود میں آتے ہیں. مکان اس وقت وجود میں آتا ہے جب اس کا مکین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو پیدا کرنے کے بعد میں بزم ہستی یہ بزم کائنات اس کا وجود تیار ہے. بہرحال میں نے آج آپ کے حضور چند موضوع پیش کرنے اس حوالے سے میں نے سورہ ال عمران کی ایک آیت کی آپ کے سامنے
اس مدینہ پاک کے گرد یہ قبیلہ ہے بنو نجران، عیسائی وہاں کثرت سے بات ہے. اب عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے کو بڑا سمجھایا، بڑی واضح و تکلیف فرمائی. آپ نے فرمایا عیسائیوں کا عقیدہ تصویر بڑا مشہور ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ رب ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، ہم بھی اس کے بندے ہیں. اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ پاک نے مجھے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. میں جس کا بندہ اور اس کا رسول، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے بندے اور اس کے رسول، وہ نہ مانے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، نے فرمایا کہ حبیب اگر وہ نہیں مانتے، ومن حاجّاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب ہم نے قرآن پاک آپ کو عطا فرمایا ہے اور ہر چیز میں بیان فرما دیے کہ ہم نے اگر کسی کو نبی بنایا ہے، کسی کو رسول بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میری ذات اور صفات میں میرا شریک ہے، نہیں، بلکہ جو کچھ میں نے کسی کو بنایا وہ میری عطا ہے، میری ذات و صفات میں میرا کوئی شریک نہیں. اگر آپ رؤوف الرحیم ہیں تو میری صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا ہے کہ آپ رؤوف الرحیم، تو فرمایا ہے حبیب آپ کے رؤوف الرحیم بن جانے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری ذات و صفات میں میری شریک ہے، نہیں، میں رؤوف الرحیم ہوں مالک ہو کر، آپ رؤوف الرحیم ہیں مخلوق. میری رحمت سب سے بڑھ ہے. اگر یہ بات نہیں مانتے، آپ سے جھگڑا کرتے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، فقل اے حبیب آپ فرمائیے. اب اللہ فرمائے جہاں بھی اللہ کے حبیب کو چیلنج ہوا ہے، پورا قرآن پاک اٹھا کر دیتے. اللہ پاک نے فرمایا حبیب چیلنج وہ کرتے ہیں جواب میں دیتا ہوں، جواب میں دیتا ہوں، طریقہ میں بتاتا ہوں. تو حبیب نے فرمائے یا رب العالمین کیا فرماؤں، انہیں کہیں تعالوا آؤ میری طرف آؤ، ندعو ابناءنا، اے حبیب نے فرمائے میری طرف آؤ اور کیا کہیں، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں. فابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاتے. حبیب نے فرمائے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. یہ کیسا ایک جواب دیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے ان کو تباہ نہیں کر دیا، انسان کو مار نہیں دیا. اس طرح ہم اس چیز کا قائل نہیں کہ جو بندہ اعتراض کرے زبان اس کا جواب دو. اللہ پاک نے فرمایا، حبیب نے فرمائے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنا آپ لے جاتے ہیں، تم اپنا آپ لے جاؤ. جو کچھ میرے پاس ہے میں لے جاتا، جو کچھ تمہارے پاس ہے تم لے جاؤ. حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا عیسائیوں تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں. تم اپنا آپ لے جاؤ، ہم اپنا آپ لے جاؤ. جو کچھ تمہارے پاس ہے تم لے جاؤ، جو کچھ میرے پاس ہے میں لے جاتا ہوں. پھر کیا کریں گے، تم منع پائیں، پھر آپس میں مباہلہ کریں. یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو حالت کو واپس بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو سچا ہے اسے تو عزت عطا فرما، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت دے. اسے مباہلہ کہتے ہیں. فرمایا تم منع پائیں، جب تمہارے بیٹے بھی آ جائیں گے، میرے بیٹے بھی آ جائیں گے، تمہاری عورتیں بھی، میری عورتیں بھی، تمہارے لفظ بھی آ جائیں گے، میرے پاس جو کچھ ہے میں وہ لے آؤں گا. آج پھر ہم مباہلہ کریں، مقابلہ نہیں کریں، کوئی بھی پیسے نہیں کریں، کوئی بھی نکال ہو، کسی بڑی طاقت ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنے بندے لاؤ، ہم اپنے بندے لائیں. مباہلہ کریں، اللہ جو سچا
بجائے اسے قبول کر لے تو جھوٹا ہے اس کا بھلا کر دو لفظ کے بعد ختم. اور پھر کیا ہوگا؟ فنا جائے اور پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یاد کے ساتھ جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت بھیجیں گے. بات ختم ہو گئی. اب واقع ہو گئے. اب نظام کرتے ہیں. حضور علیہ السلام انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، عیسائی نے آپس میں مشورہ کیا، بڑے بڑے قومی بڑے بڑے لوگ بچے ہو گئے. اب ادھر حضور کا جو قافلہ چلا احادیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی انگلی حضرت امام حسن چل رہے ہیں اور حضور کی گود میں حضرت امام حسین، حضور کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے پیچھے حضرت علی. تم اپنے نوٹ میں لے آؤ. اب جہاں بات لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کی اکیلی بیٹی نہیں، حضور کی 4 صاحب حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب. یہ واقعہ 10 سال ہجری کا اور حضرت زینب کا انتقال 2 سال ہجری میں ہو گیا. حضرت کلثوم کا انتقال 8 سال ہجری میں ہوا اور حضرت کلثوم کا حضرت رقیہ کا انتقال وہ 9 سال ہجری میں. یہ واقعہ 10 سال ہجری کا. حضور علیہ السلام کی باقی 3 صاحب کا وصال ہو گیا تو جو پاس تھا وہی لے کر جانا. اور حضرت حضور علیہ السلام کے جو اصلاً بیٹے تھے وہ بچپن میں وصال فرما گئے تھے اور یہی جو 2 صاحب جاتے تھے حضور نے ہی اپنا بیٹا فرمایا. فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ تم لے آؤ، ہمارے پاس ہے ہم لے چلاتے. تو جب عیسائی بھی آ گئے یہ بھی قافلہ چل رہا ہے. حضور علیہ السلام اب میں نے جو ذکر کرنا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں چلے شرم و حیا کا بہتر ہے اور درمیان میں چلنے کا عالم یہ ہے یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے خود بنائی. عمر کی سائڈ حضرت امام حسن ان کے نقش علیحدہ چل رہے، قوم کے نقش علیحدہ لگ رہے ہیں اور آگے حضور کی ساتھ ہے. آپ نے گودی میں حضرت امام حسین کی بھی کیا اور آپ کے قدموں کے نشان چلے. جہاں آپ کا قدم بڑھتا ہے وہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قدم بڑھتا ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہ آیا کہ جس ہستی کو میں نے شرم و حیا کا بہتر بنایا ہے ان کے قدموں کے نشانات لوگ دیکھیں کہ ہو نہیں سکتا. حضرت علی کو حکم دیا کہ حضرت فاطمہ وہاں قدم رکھیں جہاں حضور کے قدم تاکہ حضور کے قدموں پر حضرت فاطمہ کے قدم پڑ جائیں اور آپ وہاں قدم رکھیں جہاں حضرت فاطمہ کے قدم ہیں تاکہ حضور کی صاحبزادی قدموں کے نقش کو دیکھ نہ سکیں. آج تو ہماری عورتیں جو ہیں قدم تو کیا اپنا جسم دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنا نقش و نگاہ دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ کے جذبات ادھر سے ادھر ہو جائیں. اے لوگوں اگر نبی کے کلمہ پڑھتے ہو اور پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو فاطمہ حضور کے نقش قدم پر چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو بھی امت پر ظاہر ہو تاکہ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ جہاں نبی کے قدم ہیں وہاں ان کی صاحبزادی کے قدم ہیں اور جہاں ان کے قدم ہیں وہ قدم لوگوں پر ظاہر نہ ہو. چلیں تو نبی کے قدم پر لیکن لوگوں کو آثار جو ہے وہ حضرت علی کے قدموں میں نظر آئے. ہمارا تم اپنے لوگ لے آؤ، ہم اپنے لوگ لے جاتے ہیں. جو ہمارے پاس ہے وہ ہم لے جاتے ہیں، جو تمہارے پاس ہے تم لے آؤ. ہوا کیا؟ وہ آئیے کہ جب آپ سامنے ہو گئے دور عیسائیوں کا قافلہ تھا ان کا بہت بڑا بادل چیک کرتا تھا. جب اس نے دور سے دیکھا کہ 5 منادی اٹھ آ رہے ہیں، چہرہ دل کا آغاز ہوتا ہے. چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں کیا، چہرہ دل کا آغاز ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب اس نے چہروں کو دیکھا اللہ تعالیٰ کی حکمت پھر کو اپنے چہرے دکھاؤ. تو جب حضور کا چہرہ دیکھا، ان ہستیوں کا چہرہ دیکھا، انہوں نے اپنے عیسائیوں سے کہا اے عیسائیوں لوٹ چلو، مجھے یقین ہے کہ تمہارا علم شکست کھا جائے. انہوں نے کہا بابا جی کیا بات کرتے ہیں، تو مقابلہ ہوا ہی نہیں، ابھی تو بات چیت ہوئی نہیں، صرف دیکھ کے کیا بات کہہ رہے ہیں. اس نے کہا دیکھنے سے ہی میں فیصلہ کر چکا ہوں.
دیکھنے کے بعد ختم ہو چکی ہے. اس نے کہا دیکھا گیا. اس نے کہا اگر مقابلہ ہوا تو ہم تو لازم ہار جائیں گے. میں تمہیں کہتا ہوں دیکھ سب واپس لوٹ چلو. کیوں؟ یہ جو چہرے نظر آ رہے یہ کسی جھوٹے کے چہرے ہو ہی نہیں سکتے. فرمایا یہ چہرے کسی جھوٹے کے چہرے ہو ہی نہیں سکتے. لہٰذا کہاں سے واپس چلے. اس آیت کے اوپر تو آیت کی مباحثہ ہے. دیکھ کر عیسائی شکست کھا گئے. دیکھ کر عیسائی پیچھے ہٹ گئے. آج کیا حال ہے؟ ہمیں دیکھ کر ہمیں مار رہے, ہمیں دیکھ کر ہمیں شکست دے رہے, کیونکہ ہم نے اس نقوش کو اپنے دلوں سے ختم کر دیا, پیچھے کر دیا. یہ وہ قوم ہوتی کہ دیکھ کے جھک جاتی, دیکھ کے مان جاتی, دیکھ کے اپنا رویہ بدل دیتی تھی, دیکھ کے ان کا علم ختم ہو جاتا تھا. لیکن آج کا مسلمان ایسا ہے کہ دیکھتے ہیں تو مار دیتے ہیں, دیکھتے ہیں تو شک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی گنڈا یا بدماش آ گیا. کیونکہ ہم نے بھی وہ طرف چھوڑ دیا, ہم نے بھی تو زندگی کے جو ہے وہ دو طریقے ختم کر دیے. فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, یہ چہرے جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے. آپ کا میں نے اس لیے بیان کیا واقعہ کہ یہ خاندان بڑا بلند خاندان. جب یہ قرآن پاک کی آیت کی مناظر ہوئی نا کہ نا سب کی کا منظر ان نشان میں کا اول افضل. اب ابو کی ظاہری اولاد لیکن نسب بیٹے سے چلتا ہے, بیٹا ہو دوسری طرح سے بات نہیں چلتا ہے. جب آپ نے تینوں بیٹے فوت ہو گئے, تینوں صاحب زادے فوت ہو گئے, کفار نے کہنا شروع کر دیا یہ نبی تو وہ ہے جس کا سلسلہ نسل ہی ختم ہو گیا, بیٹے فوت ہو گئے, ان کی تو آگے نسل ہی کوئی نہیں, یہ تو نسل ہی ختم ہو گئی. حضور کی اولادوں کو تو ایک نسلی اولاد ہے, دوسری روحانی اولاد, دونوں اولادیں. جسے حضور کا کلمہ پڑھ لیا وہ روحانی اولاد ہے, اور جو خاص حضور کے نسب سے ہے وہ حضور کی نسلی اولاد ہے. تو جب کفار نے کہا ایک کافر تھا, اس نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ نسل, ان کی نسل ختم ہو گئی ہے, وہ ابتر, اور یہ ابتر ہو گئے. جس شخص کی نسل کٹ جائے کیا وہ اولاد نبینا نہ ہو, کہتے ہیں ابتر ہے, اس کی نسل وہ آگے نہیں چلے. تو اللہ پاک نے خود جواب دیا, میں فرمایا ابھی پریشان نہ ہو, ان نقل کوثر اپنے آپ کو ہے کسی عطا فرمایا. فصل کے لیے رب کی کا وعدہ, آپ رب کی نماز پڑھیں, قربانی دیں. ان نشانیاں کو اول ابتر, ابتر آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کو کہنے والے ابتر ہوں گے. آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے بلکہ جو آپ کو کہے وہ بے نام و نشان ہوگا. اب کیا ہوا کہ جو کہتا تھا دیکھنا ہمارے حدیث میں آتا ہے کہ جب ابو لہب نے کہا اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ گئے, تو اللہ پاک نے کہا ابو لہب میرے ہاتھ ٹوٹ گئے. تو جس کافر نے کہا کہ یہ محمد افضل ہے, تو اللہ پاک نے فرمایا محمد افضل نہیں ہے بلکہ تو افضل ہے. اب ابو لہب کے ہاتھ تو سلامت تھی, ساری زندگی سلامت رہی, ہاتھ نہیں ٹوٹے. اور اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ ہاتھ اس کے سلامت تھے, لیکن اسلام کی ترقی دیکھ کر اس کے ہاتھ کچھ کر نہیں سکتے, بے بس تھا. اور جس کافر نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر ہیں, اس کے 4 بیٹے, اب چاروں بیٹے زندہ ہیں, حضور کے ظاہری بیٹے زندہ ہیں, اس کے بیٹے زندہ ہیں. تو کیا ہوا؟ محدثین کرام نے کہا کہ جب وہ شخص مر گیا اس کی نسل کس طرح منتقل ہوئی؟ اس کے 4 بیٹے حضور کے صحابہ بنے. نبی یہ دعوے کرتا تھا, یہ آپ کو کہتا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی بلکہ میں اس کی نسل کو بھی آپ کا غلام بنا, اس کی نسل ختم ہوگی, آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی. نشان آپ کی نسل کامیاب کرے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا کہ آپ کی نسل پاک سے
آپ مصر پاک میں بچہ تو ہے یہ روح تیرا سب کرانا ہے. فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ لقمان نے اضافہ فرمایا کہ آپ کی نسل پاک سے تعلق میں حضور علیہ السلام کی نسل پاک ہو جائے گی. اور فرمایا انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک سارے نسب ختم ہو جائیں گے, سارے مشکل ختم ہو جائیں گے, صرف میرا نسب سلام ہو جائے گا, میرا نسب سلام ہو جائے گا. فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی بات وہ حضور علیہ السلام کی دار و انسان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین آپ کی شخص فرماتی ہیں کہ ہم ساری ازواج مطہرات بخاری مسلم شریف میں یا حدیث آئی, آپ فرماتی ہیں کہ ہم ساری ازواج مطہرات حضور کے ساتھ تشریف فرما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ دور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب دور سے دیکھا تو کسی کو پتہ نہیں چلا, مجھے پتہ چلا تو کس نے کہ آپ کا چلنا بالکل حضور کی طرح تھا. آپ کی چال, آپ کی ڈال, آپ کا بولنے کا انداز وہ بالکل اسی طرح تھا جس کا کارڈر کا علاج ہے. آپ تشریف لائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مرحبا یا نبی, مرحبا یا نبی, اے بیٹی خوش آمدید. کھڑے ہو گئے اور یہ سبق دیا لوگوں بیٹی سے پیار نہیں کیا کرو, کس طرح پیار کیا کرو جس طرح میں پیار کرتا. آپ نے نشانی کو بوسا دیا, ہاتھوں کو بوسا دیا اور آپ کے پاس لکھا ساری ازواج مطہرات کی شریف فرمائے. لیکن آپ نے حضرت سیرت النساء سیدۃ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو علیحدہ کر کے آپ کے کان میں کو بات فرمائی, کان میں بات فرمائی تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا, آپ نے دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کو بات فرمائی. آپ خوش ہو گئے, مسکرا گئے. جب آپ مسکرا پڑی تو حضور بھی خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا لوگوں ان سے محبت کیا کرو, ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے. جو ان کو دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے, جو ان کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے. تو آپ مسکرا گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں تمہاری ماں, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ماں جان یہ حضور کا ایک راز ہے اور آپ کی زندگی میں یہ راز کھول نہیں چاہتے. جب حضور کا وصال ہو گیا اس سال کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ کو بات بتاؤ تو اللہ کے نبی نے آپ کو بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ہاں اب میں بات بتاؤں گی. آپ نے فرمایا ماں جان پہلی جو بات فرمائی وہ بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ پہلے حضرت ابراہیم ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور کرنے, اس مرتبہ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا. تو میں سمجھ گئی حضور مجھے اپنے وصال کی خبر دے رہے. وصال کا وقت قریب ہے, حضور کے جانے کا وقت قریب ہے. یہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے محبوب کے جانے کا وقت قریب ہے. جب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم دینکم, کیا حبیب آپ کا دین آج کے دن فتح مکہ کا دن آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے. تو سارے صحابہ خوشیاں منا رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, رو رہے, آپ مدینہ ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا ابو بکر سارے لوگ خوشیاں کر رہے ہیں, سارے لوگ خوش ہیں کہ دین مکمل ہو گیا, دین کامل ہو گیا, آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آیت بتا رہی ہے کہ دین مکمل ہو گیا, جو دین کو مکمل کرنے والا ہے اس کے جانے کی تیاری نہ کرے. تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کا وقت ہے. میں اس لیے روتا ہوں کہ وہ باتیں جو ہم سنتے تھے وہ نہیں سن سکیں گے, جو مکڑا دیکھتے تھے وہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو جو محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے بعد کے وہ اہل محبت جانتے ہیں. تو میں رو پڑی. تو دوسری مرتبہ جب حضور علیہ السلام سے میرا رونا نہ دیکھا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تو ہے.
آپ ہیں اور آپ کے جانے سے پہلے میں آپ کے لیے جنت سجانے والا ہوں. میں آپ کے جانے سے پہلے، سلف کہتے ہیں جو ایسا بہترین شخص جو پہلے جنت میں جائے اور اپنے بعد میں آنے والے کے لیے جنت سجا کر رکھے، اسے سلف کہتے ہیں. فرمایا ہے فاطمہ میں بہترین تمہارا سلف ہوں، تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لیے جنت کو سجا دوں اور آپ جنت کی سردار ہوں تو میں مسکرا پڑی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث پاک کی کافیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا جب یہ دونوں باتیں فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام وہ شرم و حیا کا پیکر، وہ صداقت کا پیکر، وہ عزت و انکسار کا پیکر. آج لوگ باتیں کرتے ہیں، آج لوگ جو ہے وہ نام لیتے ہیں، ذکر تو کرتے ہیں، ذکر کو نہیں کرتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صبح کی اذان میں تاخیر ہو گئی، حضور علیہ السلام انتظار فرما رہے ہیں. ابھی بلال جب مسجد میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بلال تاخیر کیوں ہو گئی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے پاس گزرا تو حضرت امام حسن کی رونے کی آواز کو میں نے سنا. جب میں نے مشاہدہ کیا دیکھا تو حضرت سیدہ کائنات چکی پیس رہی، صبح کا وقت ہے چکی پیس رہی اور حضرت امام حسن پاس رو رہے ہیں چھوٹے بچے. تو میں نے کہا کہ اگر حکم ہو تو بچے کو میں سنبھال لوں، آپ اپنا کام مکمل کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ رب نے جو میری ڈیوٹی لگائی اسے پورا کیسے کرنا ہے. میں چکی چلانا بھی جانتی ہوں، میں رب کو یاد کرنا بھی جانتی ہوں اور بچی کو سنبھالنا بھی جانتی ہوں. اللہ آپ جائیں اور اللہ کے نبی کا حکم پورا کریں. اذان کا وقت ہو رہا، اذان کا وقت ہو رہا، رب کا فضل تلاش کرتے چکی پیس کے ہاتھوں کو اچھالے، ان ہاتھوں میں قربان جائیں جو ہاتھ محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے اپنے شہزادوں کو بنا لیں، وہ شہزادے جو جنتوں کے مالک ہیں. اور یہ جو فخر ہے یہ آج یہ اختیاری فخر ہے، خود اختیار کیا. تو حضور اس لیے میں لیٹ ہو گیا، حضور کو مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا بلال وہ بھی میری ڈیوٹی دی، یہ بھی میری ڈیوٹی. اذان یہ محبت کا عالم. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایسا کرنا آپ کو گھر کے بھی بڑے کام ہوتے ہیں، اللہ کے حضور کی حاضر ہونا ہوتا ہے تو کیوں نہ گھر میں خاتمہ رکھتے. تو فلاں فلاں علاقے سے حضور علیہ السلام کے پاس بہت سی خاتماں آئی، بہت سی لوڑیاں آئی. تو آپ اللہ کے حضور کی گزارش کریں کہ ہمیں ایک خاتمہ دیں تاکہ ہم گھر کی خدمت کے لیے رکھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ حضور کو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی حاجت کے لیے اللہ کے حضور پیش، اللہ کے محبوب کو میں اپنی کوئی ذاتی حاجت پیش کروں تو مجھے شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا کسی کے ذریعے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی کو لگاؤ. لیکن انہوں نے باپ نہیں سمجھا، انہوں نے والد نہیں سمجھا، جا کر نہیں سمجھا. اگر وہی ہے لا کر بہو ازواج کو بہو کا سو کر نہیں، اللہ کا رسول اللہ کا نبی سمجھا ہے. گھر والے تو اللہ کا رسول سمجھے، گھر والے تو اللہ کا نبی سمجھے اور وہی آداب بجا لائے. لیکن آج وہ امتی کہے کہ وہ اللہ کا نبی اس طرح جس طرح میرا بڑا بھائی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں ہر جگہ سے تعلیم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے جو مقام اور احترام ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو بلا دیا. ہم پیش ہی نہیں کر سکے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارے دین کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کی سوچ کیا ہے. وہ سوچ ہم دوسروں کو پہنچا نہیں سکتے، اس لیے پیچھے ہے. ہمارا دین کا کیا ہے، ہمارے نبی کا کیا ہے، ان کا سوچ ان کی سوچ میں ذاتیہ کیا ہے.
قرآن کیا کہتا ہے وہ نہیں پوچھا سکتا، خالی نعرے لگائے، اس لیے فیل کیلو کال کیا ہے، اس لیے فیل ہو گئی ہے۔ لیکن ہم نے عمل نہیں دکھایا، سوچ نہیں پیش کی، اس لیے ہم غیر معاشرے کی مار کھا گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں نے سارے تقسیم فرما دی۔ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ کہ اگر گنجائش ہو تو ایک خادمہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اب حضور علیہ السلام نے ساری خادمہ تقسیم فرما دی۔ اس بات کو سنا تو آپ اسی وقت اشانہ سجدہ کائنات میں تشریف لے گئے، اور جب ان کا تشریف لے کے وہ ایسا نہیں فرماتی میں بھی گھبرایا ہوا، فاطمہ فرماتی میں بھی گھبرایا، حضور خود تشریف لے آئے۔ قدر بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ جس طرح ٹانگے سے لیٹ کر بندہ بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ گئے اور دونوں قدم میرے سینے پر لگائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مرتے دم تک حضور کے قدموں کی ٹھنڈک میرے سینے میں رہی، سینے کے ساتھ لگا دی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جو دنیا جہان کی نعمتوں سے افضل ہو؟ لوگوں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے دین ہے، لوگوں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ فرمایا حضرت یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا جب رات سو جاؤ تو 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ، 33 بار پڑھا کرو الحمدللہ، اور 34 بار پڑھا کرو اللہ اکبر۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس لیے ہم اس کا تصدیق قابل نہیں کہتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم جب سے یہ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا دنیا کی ساری خواہشیں نکل گئی، کسی خادمہ کی کسی لوٹے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مقام تھا، اور دن کو دنیا کے معاملات میں جب رات کو کھڑی ہوتی ہے مسئلے پہ، آج تو ہماری خواتین میرے پاس ہوتے ہیں تعلیم لینے کے لیے، لیکن آتی ہیں اس طرح آتی ہیں جیسے ان کو نماز معاف ہے، نماز سے مردوں پر پڑھتے نیک کام سے مردوں نے کرتے نہیں، معاف ہے تو کچھ دنوں کے لیے معاف ہے، جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ آئیں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے معمولات دیکھیں، آپ کی صحابیات کے معمولات دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر سیدہ کائنات کے معمولات دیکھیں۔ جب رات کو کھڑی ہوتی ہیں تو قیام میں ہوتی ہیں تو صبح کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اگر رکوع میں ہوتی ہیں تو صبح کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اگر سجدے میں ہوتی ہیں تو صبح کی اذان ہو جاتی ہے، اور جب سلام دیتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہر گناہ ہوتی ہے کہ یہاں پر دکھا رہا اگر اتنی چھوٹی رات کے ایک قیام بھی پورا نہ ہوا، اتنی چھوٹی رات میں سجدہ بھی نہ کر سکتے، اتنی چھوٹی رات میں تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ ہو سکا۔ آئے ان کی طرف دیکھیں کہ جو ساری دنیا کے شہنشاہ تھے، دین دنیا کے بھی شہنشاہ تھے، آخرت کے بھی شہنشاہ تھے، لیکن دنیا کس طرح گزارے جس طرح فقیر گزارے تھے، ذرا مساکین گزارتے، جس طرح جو ہے وہ دنیا سے خواہشات سے بے کر عاشق دنیا سے گزارتا ہے، اس طرح دنیا گزارتی ہے۔ تو لوگوں آؤ ہمیں آگے دیکھنا میں پیچھے جانا ہوگا، اپنے اسلام کلام کو دیکھنا ہوگا۔ تو فرماتی ہے رب العالمین ایک سجدہ بھی ادا نہ، ایک رکوع بھی ادا نہ کر سکتی کہ میری چھوٹی سی رات ختم ہو گئی۔ یہ مقام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کیا چیز بہا تو ہمارے جمعے ختم ہو جائیں گے، ہمارے ٹائم ختم ہو جائیں گی، زندگی آدم ہو ان کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ حضرت کے گھر والوں سے میں گھر سے چل پڑا، میں اپنے گزرے میں آ گیا، میں جب یہاں آ گیا تو میں نے ایک کلام خراب شریف پڑھنا شروع کر دی، بتا دعا کا مفہوم مشکلہ تھا، تو پڑھتے پڑھتے میں یہی سو گیا۔ جب میں یہی سو گیا تو خواب میں ایک برقع پوش خاتون میرے پاس تشریف لی، اور ان کے آنے کا انداز عجیب تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا گھبرایا نہ کرو، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک سبز کی تھیلی مجھے نکال کر دی۔ آپ نے فرمایا آپ کو کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ جب وہ تشریف لے گئے
تو ساتھ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو نے بتایا کہ حضرت سیدہ کائنات یا اپنے دل خواب کا. اور میں اس وقت سے لے کر آج تک مجھے دارالعلوم کے معاملات میں کبھی کمی نہیں اور انشاءاللہ کبھی کمی ہوگی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مجھے واقعہ جو وہ پوری نظم آپ نے خاصی لکھی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کا یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے. تو آپ نے فرمایا فاطمہ آپ کا باغ ایسا ہے کہ کوئی اس جیسا باغ نہیں ہو سکتا. آپ کے حامد ایسے ہیں کہ اس جیسا کوئی حامد نہیں ہو سکتا. آپ کی اولاد ایسی ہے کہ ایسی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. آخر میں جا کر آخر میں جا کر جو شعر مجھے جو میں نے پڑھے جو میں نے یاد کیے آپ نے فرمایا جو نسبتیں آپ کو حاصل ہیں جو نسبتیں یا تو کسی کو جو کسی نسبت حاصل ہو جائے تو لگا میں بغدادی ہوں میں قادری ہوں میں سہروردی ہوں بڑی نسبتیں ہیں بڑے بزرگوں سے نسبت ہے ہوتی کہاں اور میں نے جو آپ کو نسبت حاصل ہے وہ کسی کو وہ نسبت حاصل نہیں. اس نسبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں رشتہ آئینہ حق زنجیر پاس رشتہ آئینہ حق زنجیر پاس. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جنت البقیع میں حاضر ہوئے جنت البقیع میں آپ کی تربت نبوت ہے اس کو دیکھ کر حضرت علامہ اقبال نے شعر آپ نے فرمایا رشتہ آئینہ حق زنجیر پاس. فاطمہ آپ کے بابا کی شریعت نے میرے پاؤں کو باندھ دیا. آپ کے بابا کی شریعت نے میرے پاؤں کو باندھ دیا. پاشے فرمان جناب مصطفیٰ اور مجھے آپ کے محبوب باپ کی شریعت کا پاس بھی ہے. ان کی شریعت نے میرے پاؤں باندھ دیے. ان کی شریعت ان کے فرامین نے میرے پاؤں باندھ دیے. ورنہ گردے تربشے گردید میں ورنہ جب سے میں نے آپ کی تربت کو دیکھا ہے اس کی خواب کو دیکھا ہے تو میرا کیا جی چاہتا ہے سجدہ بر ہا کے ابو پاشید میں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی قبر ہو میں سجدہ کروں. لیکن آپ کی شریعت نے آپ کے بابا کے فرمان نے میرے پاؤں کو باندھ دیا ہے کہ نہ سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو ہو سکتا ہے نہ سجدہ تعظیم نہ سجدہ عبادت وہ کسی کو اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میرے پاؤں میں زنجیر ہے. لیکن جب آپ کی تربت کو دیکھتا ہوں تو تقاضا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں سلام اس طرح پیش کروں کہ اس طرح سیدھا کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کا ادب عطا فرمائے ان ہستیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا جو میری آل فطرت سے محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا وہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کی محبت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ